بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، دسمبر اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور ہم تاریخ کے ایک نئے سفر کی طرف رواں دواں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ تاریخ کے ایک بہت بڑے مصنف اور میگزین مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے وہ نکالتے ہیں شیر پنجاب، اس کے چیف ایڈیٹر گرمکھی، شامکھی اور فارسی زبان و ادب کے لحاظ سے بھی ان کا ایک نمایاں نام ہے. میری مراد سید محمد عمر شاہ صاحب آج میرے در دولت پر حاضر ہوئے. تو یہ میری خوش بختی ہے کہ انہوں نے مجھے ایک موقع فراہم کیا کہ ہم تاریخ کانا نو کے حوالے سے کانا نو کی قدیم عمارات کو تاریخ کے جھروکوں میں محفوظ کر سکیں. تو میں نے وہ جو ٹیلی ویژن پر کچھ بابے بیٹھ کر جھوٹے قصے کہانیاں بیان کر کے ان کو تاریخ کا درجہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ان کے بجائے میں نے سمجھا کہ میں ڈاکومنٹ سامنے رکھ کر بات کروں. تو ڈاکومنٹ آف ہسٹری آف کانا نو، یہ میں نے اپنی جو کتاب ہے جس کو لکھنے میں مجھے 15 سال لگے اور یہ اس کا مسودہ ہے، تو یہ میں نے ساتھ لے لیا ہے. اور یہ اس میں جس کتاب سے حوالہ لیا گیا ہے اس کو حوالہ جات میں اس کتاب کا نام اور مصنف کا نام بھی لکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق تاریخ کا کام کیا ہے. تو ابھی ہم یہاں اس بیٹھک سے چائے پینے کے بعد اپنے سفر یعنی کانا نو کی قدیم عمارات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے، اور امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہم ریکارڈ کریں گے آپ کو پسند آئے گا. تو میں تاریخ کا بہت بڑا نام، خاص طور پر بر صغیر کا یہ جو علاقہ ہے، یہ دھرتی 5 دریاؤں کی جس کو پنجاب کہتے ہیں، اس کے میرے مطابق بہت بڑے ہسٹورین ہیں سید محمد عمر شاہ صاحب. اور یہ ہم جیسے نئے لکھنے والے تاریخ دانوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. اور شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے. تو جی اچھا شاہ صاحب، آج کا پروگرام ہم 2 حصوں میں، مطلب ایک حصہ تو آج کا ہے کانا نو کی قدیم عمارات، اس کو ہم آج دیکھیں گے اور ریکارڈ کریں گے. اور ایک ہم اگلا پروگرام جو کریں گے وہ پرانا گانا جس کو کہنا کوہنا کہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں کہ کنیا مثل کا تعلق بھی پرانا گانا سے ہے، جے سنگھ کانیا، گربخش سنگھ، صداکور، تو ان پر ایک الگ سے پروگرام کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، کانا سیریز کی ایپیسوڈ لے کر ہم حاضر ہیں، اور میرے اس سفر میں میرے ساتھ ہیں سید محمد عمر شاہ، ممتاز تاریخ دان، ترجمہ نگار، تراجم، اور نصیر اسلم شرازی، سماجی کارکن آف کانا. تو یہ ایک ایسا سنگم ہے کانا اور لاہور کے درمیان، ایک قصور اور لاہور کے درمیان ایک ایسا پل جس کو کانا کا پل بھی کہتے ہیں. تو اس پر کھڑے ہو کر ہم کانا نو کی تاریخ کے دریچوں میں جھانک سکتے ہیں. اگر آپ میری مشرق کی جانب دیکھیں تو آپ کو گرودوارہ نظر آئے گا جو کہ بابا جمیت سنگھ جی کا ہے. اور اگر دوسری جانب دیکھیں تو سب سے پہلے بنگلہ برٹش انڈین دور کا ریسٹ ہاؤس، جو اب زمانے کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے
कान्हा अस्पताल या तहसील अस्पताल कान्हा बन चुका है, उसके साथ गल्ला मंडी कान्हा 9 और उससे आगे यूनियन काउंसिल कान्हा, यूनियन काउंसिल से आगे पानी वाली टैंकी वाटर सप्लाई टैंकी जो जिसका इफ्तिताह सैयद मुस्तफा ज़ैदी ने किया था, और उससे आगे थाना कहना के साथ थाना कहना की मस्जिद जिसको जामिया मस्जिद इनवारे मदीना भी कहते हैं, उससे आगे CCD का दफ्तर और उसके साथ मौलका सराय कहना 9